سدرات المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ. مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ سنو. اللہ کی قسم مصطفیٰ کے غلاموں نے جب مصطفیٰ سے پیار کیا تو اپنی جانوں کا سودا کر دیا، اپنی جانوں کو مصطفیٰ کے قدموں پر قربان کر دیا. تاریخ حجاز گواہ ہے. مصطفیٰ کے غلاموں کی تاریخ سن کر دیکھو. ایک انسان ہے جس کا نام ہے بلال. مصطفیٰ سے عشق کر لیا، مصطفیٰ کو دیکھ لیا. مصطفیٰ کو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ کو اپنا دل دے بیٹھا. مگر وہی بلال مصطفیٰ کا عاشق پہلے نہیں تھا، مصطفیٰ کو دیکھ کر مصطفیٰ کا عاشق ہوا. مگر اسی بلال نے جب مصطفیٰ کو دل دے دیا تو وہی بلال غلام کس کا تھا؟ کسی مسلمان کا نہیں تھا، کسی مسلمان کا نہیں تھا. اس زمانے میں کیا عالم ہوگا سوچئے اسی زمانے میں. اور وہ بھی کٹر، بالکل کٹر، جو مصطفیٰ کا نام سننا پسند نہیں کرتا تھا، جس کو دنیا امیہ کے نام سے پہچانتی اور جانتی ہے. مگر اسی کے غلام تھے بلال. بلال نے مصطفیٰ کو کیا دیکھا؟ مصطفیٰ سے عشق کر بیٹھے یار، مصطفیٰ سے پیار کر بیٹھے. مصطفیٰ سے پیار کر لیا بلال نے. تو اسی بلال نے جب مصطفیٰ سے پیار کیا تو بلال مصطفیٰ کے نام کے نغمے اپنی زبان پر گنگنایا کرتے تھے. مصطفیٰ کے نام کے نغمے اپنی زبان پر گنگنایا کرتے تھے. کبھی تم بھی اپنی زبان پر مصطفیٰ کے نام کے نغمے گنگنایا کرو. کبھی تم لال قلعے کی تعریف کرتے ہو، کبھی تم تاج محل کی تعریف کرتے ہو. کبھی تم ادھر کی تعریف کرتے ہو، کبھی تم ادھر کی تعریف کرتے ہو. کبھی تم ادے پور کے اسی محل کی تعریف کرتے ہو، اور کبھی پتہ چلتا ہے تو کومل گڑھ کے اس محل کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہو. مگر ہمارے بزرگوں سے پوچھو انہوں نے تعریف کی تو کس کی تعریف کی؟ کسی اور کے پاس مت چل، اسی اعلیٰ حضرت کے پاس چل. اعلیٰ حضرت سے جا کر پوچھ، اے احمد رضا تیری نظر میں کون ہے اعلیٰ؟ اگر تیری نظر میں سب سے اعلیٰ ہے تو کون ہے؟ تو احمد رضا سے جب پوچھا گیا تیری نظر میں کون ہے اعلیٰ، تو اعلیٰ حضرت نے کہا میری نظر میں نہ کوئی تاج محل اعلیٰ ہے، نہ کوئی تاج محل والا اعلیٰ ہے. میری نظر میں نہ کوئی لال قلعہ اعلیٰ ہے، نہ کشمیر کی ہنسی وادی اعلیٰ ہے. اگر میری نظر میں کوئی اعلیٰ ہے تو آمنہ کا لال اعلیٰ ہے. اگر میری نظر میں کوئی اعلیٰ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اعلیٰ ہے. اگر میری نظر میں کوئی اعلیٰ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت اعلیٰ ہے. تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہ نبی جس نبی کو کہا جائے اعلیٰ ہے، تو احمد رضا نے کہا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا فیض رضا اشرفی. نعرہ تکبیر. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یار جب مصطفیٰ کے صدقے ملتا ہے تو ہمیں کیوں کس کے در پر جا کر مانگنا چاہیے؟ ہم کیوں کسی اور کے در پر جائے؟ یار مصطفیٰ سے عشق تو کرو نا. اگر مصطفیٰ سے عشق کر لیا تو اللہ کی قسم ساری کائنات تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز تمہارے قدموں میں پڑی ہوگی. اسی بلال نے مصطفیٰ سے عشق کر لیا، اسی بلال نے مصطفیٰ سے محبت کر لیا. مصطفیٰ سے محبت کیا کیا بلال نے؟ مصطفیٰ سے عشق کیا کیا بلال نے؟ اسی بلال نے جب عشق کر لیا تو مصطفیٰ کا نام کے نغمے گنگنانے لگے. امیہ کو پتا چلا بلال کسی کا نام لیا کرتا ہے اور وہ نام معلوم نہیں چل پا رہا. ایک دن امیہ نے بلال کو بلایا اور بلا کر کہا بلال ایک بات بتاؤ. بلال نے کہا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تو امیہ نے کہا یہ بتاؤ تم اپنی زبان پر جو نام لیا کرتے ہو وہ کس کا نام لیتے ہو؟ اتنا کہنا تھا. بلال کا عشق جوش مارتا ہوا بولا امیہ سن لے، چاہے تو دشمن ہے اس کا، وہ چاہے تیرا دشمن ہے، میں اس چیز کو نہیں جانتا، میں اتنا جانتا ہوں وہ میرا محبوب ہے. اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس کا نام آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ ہے. اتنا سننا تھا. امیہ نے
کہا بلال تم میرے دشمن سے محبت کر بیٹھے، بلال تم میرے دشمن سے پیار کر بیٹھے، بلال تم نے ایسا کیوں کیا، بلال تم نے ایسا کیوں کیا؟ پیارے بتانا یہ چاہتا ہوں، آج ہم غیروں سے محبت کرتے ہیں، ان فلم کے گنڈوں سے محبت کرتے ہیں جو گنڈے ہمارے نام کو نہیں جانتے، ان گنڈوں کے نام کو ہم اپنی شادیوں میں لیتے ہیں، جو شادی میں اگر مصطفیٰ کا نام لیا جاتا وہ شادی یہاں پر بھی کامیاب ہوتی، وہاں پر بھی کامیاب ہوتی، ان گنڈوں کا نام لے کر ہم اپنی شادیوں میں بربادی کیا کرتے ہیں۔ مگر پیارے سن لو، ایک بات اور بتاتے چلو، جن گنڈوں کا نام تم اپنی شادیوں میں لیتے ہو، جن گنڈوں کا نام تم اپنے گھروں میں لیا کرتے ہو، جن کا نام تم اپنی محفلوں میں لیا کرتے ہو، ایک بات اور بتاتے چلو، کیا کبھی تم نے ان سے جا کر پوچھا تم ہمیں جانتے ہو؟ اگر تم نے جا کر پوچھ لیا تم ہمیں جانتے ہو تو جواب یہی ملے گا تم کہاں کے رہنے والے ہو، تمہارا نام کیا ہے، تم کیا کرتے ہو۔ پیارے آمنہ کا لال اس چیز کو بھی جانتا ہے، اگر تم مصطفیٰ کا نام لینا شروع کر دو گے تو مصطفیٰ جانتے ہیں میرا غلام کہاں رہتا ہے، میرے غلام کا کیا نام ہے، میرا غلام کیا کرتا ہے۔ اب بیچ میں بات آ گئی تو بتاتا چلوں، مصطفیٰ کیا اپنے غلاموں کو نہیں جانتے؟ ضرور میرے آقا غلاموں کو جانا کرتے ہیں، میرے آقا غلاموں کی ہر چیز سے واقف ہے، میرے غلاموں کے گھر میں کیا بن رہا ہے، کیا پکے گا، کیا پکنے والا ہے، اس چیز کو مصطفیٰ جانتے ہیں۔ اور مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں میرے غلام کے گھر میں جو ایک پھول کھلنے والا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اس چیز کو بھی مصطفیٰ جانتے ہیں۔ آقا میرے ہر چیز کو جانا کرتے ہیں۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اب بیچ میں بات آ گئی تو بتاتا چلوں، ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں آقا کے چچا حضرت عباس حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے آقا ایک بات بتائیے۔ مصطفیٰ نے اتنا سننے کے بعد کہا چچا پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا پوچھنا یہ چاہتا ہوں، اے بھتیجے محمد، جب آپ کی عمر 40 دن کی، آپ پالنے میں لٹے ہوئے تھے، پالنے میں لٹے رہتے، آپ کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف تھا، مگر آپ کی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف تھا، اسی انگلی کے اشارے سے کبھی آسمان کا چاند دائیں جاتا تھا، کبھی آسمان کا چاند بائیں جاتا تھا، کبھی آسمان کا چاند سرہانے جاتا تھا۔ کیا آپ اپنے اس وقت، اس لمحے، اس دن، اس ٹائم کو جانتے ہو؟ اب مصطفیٰ کی پیارے شان سنتے چلو، اگر ایمان تازہ نہ ہو جائے تو بتا دینا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنا حضرت عباس کا کہنا تھا۔ میرے آقا نے کہا چچا پوچھنا کیا چاہتے ہو؟ جب میں اس دنیا میں آ گیا تھا اور دنیا میں آنے کے بعد میں پالنے میں لٹا ہوا تھا، مگر پالنے میں لٹے میری انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف تھا، میری انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا تھا؟ میری انگلی کے اشارے سے آسمان کا چاند کبھی دائیں جا رہا تھا، کبھی بائیں جا رہا تھا۔ آپ اس بات کو پوچھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس نے کہا ہاں بھتیجے میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے کہا چچا آپ بات تب کی معلوم کرنا چاہتے ہیں جب میں اس دنیا میں آ گیا تھا، مگر آپ بات تب کی معلوم کرنا نہیں چاہتے جب میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا، بلکہ اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب۔ کیا کہا چچا؟ جب میں اس دنیا میں آ گیا تھا تب کی بات معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جب کی بات معلوم نہیں کرنا چاہتے؟ جب میں اس دنیا میں نہیں آیا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔ اتنا سنا حضرت عباس نے، حضرت عباس حیرت سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگے۔ حضرت عباس نے دیکھنا کیا شروع کیا؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنا کہنا تھا۔ میرے آقا نے کہا چچا آپ تب کی بات معلوم کر رہے ہیں جب میں اس دنیا میں آ گیا تھا، اور دنیا میں آنے کے بعد میں نے اپنی انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا تو آسمان چل رہا تھا، مگر آپ جب کی بات معلوم نہ کرتے جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا۔ حضرت عباس نے کہا بھتیجے اس وقت کی بات جب ماں کے پیٹ میں موجود تھے؟ میرے آقا نے کہا چچا موجود تو تھا،
اگر میرے کسی امتی کے نامۂ اعمال لکھے جاتے، کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کہو یا رسول اللہ، کہا چچا اگر نامۂ اعمال لکھے جاتے تو میں اپنے اس امتی کے جس کے نامۂ اعمال لکھے جاتے تھے تو میں اس قلم کی چرچراہٹ کو بھی سنا کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ سبحان بات اللہ۔ وہ کہوں گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، مگر مجمع میں دیکھوں گا کتنا دم ہے، کون نبی کا عاشق ہے، کون نبی کے نام پر جھوم کر نعرہ لگانے والا ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ حضرت عباس نے کہا اے چچا، میرے آقا نے کہا اے چچا آپ تب کی بات معلوم کرتے ہیں جب میں اس دنیا میں آ گیا تھا، مگر جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں موجود تھا تو اس وقت اگر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قلم چلتا امتی کے نامۂ اعمال لکھے جاتے تو میں اس کی چرچراہٹ کو بھی سنتا تھا، اور چچا یہاں تک ہی نہیں بلکہ سنتا ہی نہیں تھا، بلکہ جس امتی کے لکھے جاتے اس امتی کی شکل کو بھی پہچان لیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس امتی کی شکل کو بھی پہچان لیا کرتا تھا۔ یار جو مصطفیٰ ابھی اس دنیا میں نہ آئے ہو، آنے سے پہلے، آنے سے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بتا دیو بھیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک بوپاری صاحب تھے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے تو امام صاحب نے بھول سے 3 رکعت پڑھا دی۔ ہم صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ۔ جب 3 رکعت پڑھا دی تو امام صاحب نے کہا، اور بوپاری نے کہا حضرت ابھی 3 رکعت ہوئی ہے۔ امام صاحب نے کہا نہیں بھیا میں نے تو 4 پڑھائی۔ بولے نہیں 3 رکعت ہوئی ہے؟ بولے نہیں 4 پڑھائی ہے۔ تو امام صاحب نے کہا ارے بھیا جب 3 ہوئی ہے تو تم ہی بتا دو 3 کیسے ہوئی ہے؟ تو بوپاری نے کہا حضرت سنو، جب میں روزانہ 4 رکعت نماز پڑھا کرتا تھا تو اپنی 4 دکانوں کا حساب کر لیا کرتا تھا، ابھی میری 3 دکانوں کا حساب ہوا ہے، ایک کا باقی، اس لیے 3 ہی رکعت ہوئی ہے ابھی۔ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم حساب بھی کرو نماز کے اندر، ٹھیک 3 رکعت ہوئی دوبارہ پڑھ لیا۔ ایسا مت کرنا کبھی نیند آتی ہو اور میں کہہ دوں پیاز کھانا حرام ہے، تم جا کے گھر والی سے کہہ دو پیاز ہی کھانا حرام ہے، نکال کر پھینک دے۔ ایسا مت کرنا۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یار بات چل رہی تھی نبی کے عشق کی، نبی کے پیار کی، نبی کے اسی عشق کی جو عشق بلال نے کیا، اور عشق کرنے کے بعد دنیا والوں کو بتا دیا اگر تمہاری جان لی جاتی ہو تو مصطفیٰ سے عشق کرنا مت چھوڑنا، مصطفیٰ سے پیار کرنا مت چھوڑنا، مصطفیٰ کے قدموں پر تمہاری جان بھی چلی جائے تو کبھی مصطفیٰ کا نام لینا مت چھوڑنا۔ اسی بلال نے ہم کو بتا دیا پیارے ہم بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کا نام لینے والے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کے نام کے ہم بھی مصطفیٰ کے نام کے گیت گانے والے ہیں، ہم بھی مصطفیٰ کے نام کے نغمے گانے والے ہیں۔ کبھی ہم نے اپنے دل میں سوچا اگر آمنہ کا لال ہم سے قبر میں ناراض ہو گیا تو میرا باپ بھی بچانے نہیں آئے گا، میرا تایا بھی نہیں آئے گا، میرا چاچا بھی نہیں آئے گا۔ عمر 40 سال ہو گئی، عمر 60 سال ہو گئی، عمر 50 سال ہو گئی، کبھی دل میں خیال کیا میں بھی اپنے چہرے پر داڑھی رکھ لوں؟ کوئی رکھنے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بتا سکتے ہو تیرے نبی کے عشق کے نعرے لگاتے ہو؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے، ہے کوئی ایک بندہ؟ میں کوئی آپ سے یہ نہیں کہہ رہا فلاں جنگ میں جا کر تلوار چلاؤ گولی چلاؤ، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں نبی کی سنت کو اپنے چہرے پر رکھو۔ سبحان اللہ۔ اگر میں نے غلط کہا ہو تو میری گردن آ کر پکڑ لینا، کہہ دینا مولانا آپ نے غلط کہا، میں تمہارے باپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے آج وعدہ کراتا ہوں اگر جو بھی نبی کا عاشق ہے اپنا ہاتھ اٹھا کر بتائے آج سے کون اپنے چہرے پر داڑھی رکھے گا؟ بتائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، 3 بھائیوں نے کہا ہے کیا کوئی نبی کا شعر اور ایسا ہے؟ پنجے تنے 5 کی نسبت سے 5 ہو سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہو سکتے ہیں۔ باسنی والوں میں اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتا،
ہم اپنے دل میں کبھی کبھی خیال کرتے ہیں, میں نے خود لوگوں کی زبانی سنا ہے, مولانا اگر ہم اپنی دکان بند کر دیں گے تو گراہک واپس چلا جائے گا تو پھر کہاں سے بکری ہوگی. یار کیا تمہیں رب قدیر کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ جو رب قدیر ایک چوٹی کو دینے والا ہے, کیا اس رب قدیر کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ جو رب قدیر ہر چیز کو رزق دینے والا ہے, اس رب کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ جو رب قدیر ایک جانور کی شکل میں رہنے والی بھینس کو بھی کھانا دینے والا ہے, کیا اس رب کی ذات پر بھروسہ نہیں؟ کیا یار کون اپنی بھینس کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ کون اپنی بھینس کو چارہ کھلا سکتا ہے؟ مگر ہم کو لالچ ہے ہماری بھینس دودھ دے گی, مگر یہ لالچ ہم کو دیا تو کس نے دیا؟ رب نے دیا. رب نے کہا تم اس کا میٹھا میٹھا دودھ پیتے رہنا اور اس کو چارہ کھلاتے رہنا. یہ انتظام کیا تو کس نے کیا؟ رب قدیر نے کیا. ایک چوٹی, جو چوٹی زبان سے بول نہیں سکتی, جو چوٹی کچھ کہہ نہیں سکتی, مگر اسی چوٹی کو کھلانے کے لیے اگر انتظام کیا تو تیرے باپ نے یا میرے باپ نے نہیں کیا, بلکہ اسی پروردگار نے کیا. جب ہر چیز کو ہر چیز کو کھلانے کے لیے رب قدیر ہے, اگر تو اپنی دکان بند کر دے گا تو میرا دل کہتا ہے تجھ کو بھی رزق دینے والا رب قدیر ہے, تجھ کو بھی رزق دینے والا رب قدیر ہے. اگر رب کی ذات سے بھروسہ ہے, مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے 5 ہاتھ اٹھا کر دکھاؤ. ہے کوئی؟ میری بات بری لگ رہی ہوگی, بری لگے لگنے دو, میں اپنے کام کے لیے نہیں. چوتھا بھائی ہو گیا, 5واں ہاتھ اٹھاؤ. کون سا اٹھا گا؟ سبحان اللہ. ہمارے چچا نے ہاتھ اٹھایا, پنجے تنے 5 کی نسبت سے پورے 5 ہو چکے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات ہے, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. یار 5 بھائیوں نے الحمدللہ ہاتھ اٹھا دیا, اور 5 بھائیوں نے ہاتھ اٹھا دیا. انشاءاللہ 5 بھائی داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ. یا میرے جانے کے بعد میں وعدہ جھوٹا نہیں. کوئی نبی کے نام پر گردن کٹا سکتا ہے؟ جواب دو پہلے. ہم بہت کہتے ہیں نبی کے نام پر گردن کٹائیں گے, کوئی کٹا سکتا ہے؟ جو کٹا سکتا ہے وہ بتائے. گردن بعد میں کٹانا, پہلے بتاؤ داڑھی رکھو گے پکا؟ انشاءاللہ بولے. کوئی نبی کے نام پر 100 روپے نکال کر لا سکتا ہے؟ میں نہیں لوں گا, میں نہیں لوں گا, اپنے دل سے کہتا ہوں میں نہیں لوں گا. لا کر دکھاؤ, لاؤ لاؤ. یار مصطفیٰ کے گھر کے لیے جا رہے ہیں, مصطفیٰ کی محفل کے لیے جا رہے ہیں. جب ہم گردن کٹانے کا وعدہ کر سکتے ہیں تو یار ایک بات بتاؤ, نہ تو میں لے کر جاؤں گا نہ آپ لے کر جاؤ گے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت. خرچ کر لو دین پر, یہ دین کا پیغام ہے. خرچ کر لو دین پر, یہ دین کا پیغام ہے. خرچ کرنا دین پر, یہ مومنوں کا کام ہے. اگر بھائی میری بات غلط لگ رہی ہو تو معاف کر دینا. کچھ بھائیوں کا چہرہ جو ہے, ہم بے جان کتابوں کے ورق نہیں پلٹتے, وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پر لکھا ہوتا ہے. آپ کے چہروں پر جو لکھ رہا ہے وہ سب سمجھ میں آ رہا ہے. اب ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ, اور کہو یا رسول اللہ, اور کہو یا رسول اللہ, اور کہو یا رسول اللہ. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. کتنا پیارا شعر ہے, کہو سبحان اللہ. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا, جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا. اور جس جگہ پر پوجا جاتا تھا بتوں کو, وہاں پر خدائے پاک نے کعبہ بنا دیا. وہاں پر خدائے پاک نے کعبہ بنا دیا. بات بلال کے عشق کی چل رہی تھی یا کہیں اور چل رہی تھی؟ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ بتا دیں. بلال کے عشق کی بات چل رہی تھی. جب بلال نے مصطفیٰ سے عشق کر لیا تو مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کر دیا. جب مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کیا, مصطفیٰ کا نام بلال لیتے رہے. جب مصطفیٰ کا نام بلال لیتے رہے, امیہ کو پتا چلا تو امیہ نے کہا بلال مصطفیٰ کا نام لینا چھوڑ دو, مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو. اتنا سننا تھا. بلال نے کہا امیہ سن, اگر میری جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے, مگر میں مصطفیٰ کا نام لینا نہیں چھوڑوں گا, میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. اتنا کہنا تھا, اتنا کہنا تھا. اسی بلال نے کہا پیارے تاریخ سن کر بعد میں چلے جانا, جانا ہے تو میں نہیں روکوں گا, تاریخ سنتے چلو. بلال کی وہ تاریخ جس تاریخ کو اللہ کی قسم اگر آج بھی تاریخ حجاز گواہ ہے, اگر ہمارا دل اگر پڑھتے ہیں تب بھی رونے لگتا
لگتا ہے تو سننے کے بعد میں مصطفیٰ کے عاشقوں کا دل بھی رونے لگے گا. جب اتنا کہنا تھا تو اسی بلال نے کہا امیہ میں کلمہ آمنہ کے لال کا پڑھنے لگا ہوں, میں نہیں چھوڑوں گا. اسی امیہ نے اسی بلال کو کبھی بچوں کے حوالے کر دیا. جب بچوں کے حوالے بلال کو کر دیا, بلال کے جسم پر, بلال کی پیٹھ پر کوڑوں کی برسات کی جا رہی ہے. اللہ اکبر. اسی بلال کے جسم پر, اسی بلال کے جسم سے کبھی کپڑے اتار دیے جاتے ہیں. کپڑے اتارنے کے بعد میں اسی بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا جاتا ہے. اگر آج ہم کو ریت پر گھسیٹا جائے, اگر آج ہم کو مارا جائے, کاش ہم مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ سکتے تھے. مگر اس بلال کا عشق دیکھو جس بلال نے کہا تھا میں نے مصطفیٰ کا امیہ نام لے لیا ہے, میں نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تاریخ حجاز گواہ ہے. اسی بلال کو گرم گرم ریت پر گھسیٹا گیا, اسی بلال کو مارا گیا. اللہ اکبر. اسی بلال کے نازلی جسم سے کپڑے اتار دیے گئے. کوڑوں کی برسات کی جا رہی تھی. جب کوڑے مارے جا رہے تھے, پتھر مارے جا رہے تھے, اسی بلال کا جسم سے, اسی بلال کے جسم سے خون نکلنے لگا. اسی بلال کا جسم لہو لہان ہو گیا. امیہ پاس پہنچا. پاس پہنچنے کے بعد میں امیہ نے کہا تھا بلال اب بھی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے ورنہ جان کا سودا کرنا پڑ جائے گا. اتنا سننا تھا. بلال نے کہا تھا امیہ سن, اگر میری جان مصطفیٰ دینے سے نہیں ڈرتے, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ واہ, بہت خوب. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, جان دینے سے نہیں ڈرتے. یار